बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर, बल्कि अभी एक दो दिन में जो है वो पोलिंग डे भी नज़दीक आ जाएगा और तब फैसला हो जाएगा कि अवाम ने इस बार किसको अपने मुस्तकबिल संवारने का मौका दिया है। अगर हम बात करें पिछली हुकूमत की तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि नून लीग की हुकूमत रही फेडरल में और फिर गिलगित बल्तिस्तान में, दैन फेडरल में PTI की हुकूमत आई और यहाँ पर जो है 2 साल तक मज़ीद नून लीग की हुकूमत रही। अब चूँकि निगरान सेटअप है और अब वक्त है कि आवाम किसको मौका देती है। अगर नून लीग को अपने काम की या परफॉर्मेंस के बिहाफ पे चूज़ करती है, पीपल्स पार्टी को उनके काम के बिहाफ पे चूज़ करेगी, या फिर PTI को चांस देगी, या फिर कुछ ऐसी जो है वो हुकूमत तश्कील देगी यहाँ पर कि जिससे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो खुश होंगे और मुस्तकबिल जो है संवरेगा। नाज़रीन, आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मामलात पर। इस वक्त चूँकि जिस तरह से हलचल मची हुई है, फेडरल से नुमाइंदे आए जा रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में मुख्तलिफ ऐलानात कर रहे हैं, तो इन बातों के ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे। आइए अपने गेस्ट का तारुफ करवाते हैं आपके सामने। एट दिस टाइम चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल और इसके अलावा सूबाई तर्जुमान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान मोहम्मद अशरफ सदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम सलाम महफिज, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया और स्पेशल गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त सियासी हलचल मची हुई है उसके ऊपर बात करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ सदा साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त चूँकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो रहनुमा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में आए हुए हैं और वोट जमा करने की जो कोशिश है उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DTH और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की खूबसूरती है कि वफाकी जो लीडर्स हैं, बिलावल साहब, मरियम साहिबा और हुकूमती जमात के लोग हैं वो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन यहाँ पर अपने मंशूर और अपने काम के हवाले से बात करना ये कोई बुरी बात नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सेंट्रल लीडरशिप का आना, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप का आना हमारे इलाके की जो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है उसको उजागर करती है और इलेक्शन लेजिटिमेट हो जाता है। पूरी दुनिया के अंदर पता चल जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जो हुकूमती जमात के प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके गिलगित बल्तिस्तान को 5वां अबूरी आइनी सूबा बनाने का जो ऐलान किया, यहाँ से रिगिंग का आगाज़ हो गया। उसके बाद इनके फेडरल मिनिस्टर्स बार बार आ रहे हैं और हज़ारों की तादाद में ऐसे ऐलानात कर रहे हैं कि एक कम फहम आदमी को भी इल्म हो जाता है कि वफाक के अंदर उनकी हुकूमत की कश्ती डूबने को करीब है, यानी कि उनका जाना, जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। लेकिन वो ऐसे ऐलानात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि उनके इन ऐलानात का फ़ायदा होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है, मैं आपके चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने एक कैटेगोरिकल डिसीजन दिया हुआ है और 72 घंटे का मेरा ख्याल है वक्त दिया है और उनको कहा गया है कि आप गिलगित बल्तिस्तान छोड़ दें। लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले के साथ अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम और उसके बाद जो दीगर उनके जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ आके इस इलाके के अवाम के ज़मीर को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलाके के अवाम को उनके मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ वोट पोल करने पर मजबूर किया जा रहा है और भरपूर हुकूमती ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी अफसरान के ऊपर बेतहाशा दबाव है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और उन्हें धमकियाँ। इस दबाव का आप क्या मतलब ले सकते हैं, क्या प्रूव है कि कैसे दबाव कर रहे हैं इस वक्त? देखें जी, वो लोग आके हमसे शेयर करते हैं। ठीक, जो हमारे सपोर्टर हैं, देखें जी, हम एक प्रोग्रेसिव पार्टी से हमारा ताल्लुक़ है। हमने पिछले 5 साल में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर डिलीवर किया है। हमारे प्रोजेक्ट्स चीख कर नवाज शरीफ का नाम ले रहा है, मुस्लिम लीग नून का नाम ले रहा है, हफीज़ुर रहमान का नाम ले रहा है, अकबर ताबान का नाम ले रहा है। तो आप नहीं समझते कि सुनी सुनाई बातों पर जो है अगर हम उस पर यकीन करें और दूसरे पर जो है इल्ज़ामात लगाएं, तो आप जाएँ ना, आप जाएँ, पूछें, आप जाके सरकारी अफसरान से ज़रा पूछें। अगर उनमें से बाज़मीर होंगे, जुर्रतमंद होंगे तो वो बता देंगे कि उनको किस तरह प्रेशराइज़ किया जा रहा है हुकूमती पार्टी के टिकट होल्डर्स को वोट देने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हरबा जो है ना जी, वो इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आखिर में पोलिंग के दिन
لوگوں نے، گلگت بلتستان کے عوام نے، غیور عوام نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان نہایت ہی حساس علاقہ ہے. اس کی اپنی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. میں حیرت زدہ ہوتا ہوں ان کے بیانات سن کر. وہ یہاں پر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کے اندر جو بائی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی میرا بھائی ہے. پیپلز پارٹی کے اندر جو لوگ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہ بھی میرا بھائی ہے. 15 نومبر کے بعد پولنگ کلوز ہو جائے گا. ہم سب نے اسی سماج کے اندر رہنا ہے، اسی سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. لیکن جو لوگ وہاں سے آ کے یہاں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں یا پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ انہوں نے واپس جانا ہے. تو میں ان سے درخواست کروں گا آپ یہاں پر تشریف ضرور لائیں. گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے، نہایت ہی خوبصورت جگہ ہے. ہم مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن آپ یہاں پر دلوں کو جوڑنے والی باتیں کریں، ہماری قوم کے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی باتیں کریں. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس اختیار ہے گنڈاپور صاحب، تو آپ نے ان 2.5 سالوں میں کیا کیا گلگت بلتستان کے ساتھ؟ آپ نے کچھ کرنا ہوتا تو 2.5 سال پہلے بھی آپ تشریف لاتے. آپ وفاقی وزیر تھے. آپ کے وزراء کیوں عین الیکشن کے وقت تشریف لا رہے ہیں؟ اور صرف الیکشن کو رک کرنے، الیکشن کے اوپر پریشرائز ہونے کے لیے اور جعلی اعلانات کے ذریعے ہمارے سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے آپ تشریف لیکن اگر دیکھا جائے کیٹیگریکلی تو صرف اس الیکشن کے دوران جو ہے نہ صرف فیڈرل منسٹرز یا ان کے رہنما آئے ہیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تو یہاں پر آئے ہیں، نون لیگ کی طرف سے بھی تو آئے ہیں. تو اب ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جولی میں بہت کچھ ہے. وہ یہاں آنے کا استحقاق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بٹو کے دور سے لے کر، بے نظیر کے دور سے لے کر، زرداری صاحب نے آخری سیلف گورننس آرڈر 2009 دیا، ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں. بٹو کے احسانات کو ہم اکنالج کرتے ہیں. بے نظیر کے اس خطے کے اندر احسانات کو ہم اکنالج کرتے ہیں. اس کے بعد اگر کسی جماعت نے گلگت بلتستان کو ڈیلیور کیا ہے تو وہ مسلم لیگ نون ہے. ہمارے لیڈر اگر یہاں آتے تو ہمارے دامن میں، ہمارے جولی میں. الیکشن کے دنوں میں کیوں آتے ہیں؟ اس سے پہلے یکم نومبر کو کیوں نہیں آتے؟ سب سے بڑا دن ہے. بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، 1 نومبر کو ہماری گورنمنٹ جب تک تھی، ٹھیک ہے جی، ہم 1 نومبر کو شائن نشان طریقے سے مناتے رہے. ٹھیک ہے جی، آج ان کی گورنمنٹ ہے. کیا عمران خان کو 1 نومبر کو آ کے ہمارے شہداء اور ہمارے جو غازی ہیں ان کو سیکریفائسز، ان کے جو سیکریفائسز ہیں ان کو اکنالج کرنا چاہے تھا نا؟ وہاں سے یہاں پر آ کے اس نے جو ہے نا جی 5واں عبوری صوبے کا، ٹھیک ہے 5واں عبوری صوبہ ہمارے عوام کا یونانیمس ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے جی، اس ڈیمانڈ کے اندر سب سے زیادہ کام ہم نے کیا. سرتاج عزیز کمیشن کی جو رپورٹ ہے جس میں 2.25 سال لگے، اس میں ارگریزی کے ساتھ گلگت بلتستان کا جو کانسٹیٹیوشنل فیوچر ہے یا اس کے ممکنہ حل کو اس پہ اوپر بحث کیا گیا، وے آؤٹ تلاش کیا گیا. اور جو نتیجہ نکلے گا، میڈم میں آپ کو یہ بتا دوں چیلنج کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، جو بھی گلگت بلتستان کے فیوچر کا نقشہ اپ کمنگ جو ایپیسوڈ میں آئے گا وہ سرتاج عزیز کمیشن کی کوکھ سے ہی جنم لے گا. ٹھیک ہے جی. اور میں مزے کی بات یہ بتا دوں کہ اس میں کم از کم 3 سے 4 آپ کے جو فنڈامنٹل جو آپ کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس چاہیے. ٹھیک ہے جی، آرٹیکل 1 اور 256-57 میں امینڈمنٹ چاہیے. آپ مجھے بتا دیں کہ جس اعتماد کے ساتھ وہ صوبہ بنا رہے ہیں، کیا وہ 2/3 میجارٹی ان کے پاس موجود ہے؟ اگر وہ گلگت بلتستان کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت رکھتے ہیں، وہ اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، تو عمران خان صاحب اور ان کی وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر جو پی ڈی ایم ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں. کل جب وہ الیکشن کے بعد بل ٹیبل کریں گے یا ہم ٹیبل کریں گے تو ہم اس پوزیشن میں ہو، پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہو، جے آئی اس پوزیشن میں ہو کہ ہم اس ریزولوشن کو سپورٹ کر سکیں. آپ یہاں پر اپوزیشن کے ساتھ نفرت پھیلائیں، کل آپ ٹیبل کر دیں کہ تو کیا 2/3 میجارٹی سے یہ تو اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے نا کہ یہ صرف اعلان ہے الیکشن کے تحت؟ جی یہ الیکشن سٹنٹ ہے. میں آپ کے چینل کے توسط سے گلگت بلتستان کے غیور عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن سٹنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ہوگا جو کہ ہونا چاہیے، اگر یہ ہوگا تو اس میں پاکستان کی تمام بڑی پولیٹیکل پارٹیز برابر کا شیئر لے گا، کیونکہ ووٹ سب نے کرنا ہے. فرض کریں پی ٹی آئی ٹیبل کرتی ہے بل، مسلم لیگ نون نے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، جمعیت علماء اسلام سمیت پاکستان کے اندر جتنی چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں اس نے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے. تو جب آپ نے ووٹ دیا
تو اس کا مقصد ہے کہ سب کی ولنگ ہے کہ گلگت بلتستان کو 5واں صوبہ عبوری صوبہ بنایا جائے. تو یہ سب کا برابر شیئر ہے. عمران خان کی پارٹی سنگل لارجسٹ 2/3 میجورٹی تو نہیں رکھتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے تحت جو جی چلیں ٹھیک ہے. یہاں پر اگر آپ کی اپنی پارٹی کی بات کی جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت آپ کی اپنی جماعت جو ہے اس وقت آل اوور گلگت بلتستان میں کتنی مضبوط ہے؟ بالکل جی الحمدللہ. ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر, ہم اپنے کاموں کی بنیاد پر جو پیس ہم نے 5 سال کے اندر گلگت بلتستان کے اندر اللہ کی مدد, ہماری حکومت اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے ایک سلگتے گلگت بلتستان کو, ایک بدامن گلگت بلتستان کو ہم نے 5 سال میں اللہ کی مدد اور عوام اور معاشرے کے ہر سیگمنٹ کے سنجیدہ ہر سیگمنٹ کے تعاون سے, ہر سٹیک ہولڈر کے تعاون سے ہم نے سب سے پہلے گلگت بلتستان کے اندر پیس کو انشور کیا. جب پیس انشور ہوا تو گلگت بلتستان کی ٹورزم انڈسٹری چل پڑی, اکانومی کا پہیہ چل پڑا, روزگار کے ہزاروں لاکھوں مواقع نکلے. ٹھیک ہے جی, ہم آپ سمجھتے ہیں ابھی اسٹرانگ ہے. ہاں جی بالکل ہم اسٹرانگ ہیں. لیکن ہر جماعت کی اگر ہم بات کریں تو خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون کی آپ نے خامیاں اگر ابھی خوبیاں اگر ابھی گنواتی ہیں تو خامیاں کیا رہی ہیں اب تک؟ ہماری خامیاں یہ رہی کہ ہم نے لوٹوں پہ اعتماد کیا, ہم مفاد پرستوں کو اپنا سمجھتے رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہم نے اربوں روپے جو ہم نے ان کے حلقوں میں لگائے تھے, ہم نے ان کو عزت دی, اور یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. میں نے اپنے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے بارہا کہا تھا یہ ہماری غلطی تھی, اور اس غلطی سے ہمیں تھوڑا پولیٹیکلی نقصان ہوا, لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم نے میڈم محترمہ مریم نواز صاحبہ جب تشریف لائی تو پورے بلتستان ریجن کی ہماری پارٹی کی طرف سے جو ترقیاتی جو ہمارا مستقبل ہے, کاموں کا جو مستقبل ہے, ان ڈیمانڈ سے ہٹ کے جو ہماری ود ان پارٹی جو ہمارے ایشوز تھے, اس پہ ایک یونانیمس ڈیمانڈ یہی آیا کہ آئندہ ہم کبھی لوٹوں کو پارٹی میں شامل نہیں کریں گے. یہ ایک بہت اچھا سائن ہے ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے. اور انہوں نے بارہا محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ہمارے دیگر جو قائدین ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب, پرویز رشید صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ, برجیز طاہر صاحب, ان سب نے اپنی تقریروں میں کہا کہ ہم آئندہ جو ہے جی ہم اپنے کارکنوں پہ اعتماد کریں گے, کارکنوں کی گرومنگ کریں گے پولیٹیکل, لیکن کسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر کسی لوٹے کو ہم نہیں لیں گے. لیکن ابھی عوام کا تو کہنا یہ ہے کہ ان کے جو مضبوط اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹس تھے خود ان کی پارٹی کو مسترد کر کے گئے ہیں. اب عوام کیسے ان کو جو ان کا ساتھ دے؟ عوام بھی مسترد کرے گی؟ نہیں, عوام مسترد نہیں کرے گی, عوام لوٹوں کو مسترد کرے گی. میں آج آپ کو یہ واضح طور پر بتا دیتا ہوں, یہ الیکشن جو ہے نا ماضی کے الیکشنوں سے ہٹ کے ہوگا. وہ اس لیے ایک ماضی ہمارے اوپر دبا ہے نا جی, ہم پر اور آزاد کشمیر کے اوپر, کہ یہ قوم ہمیشہ وفاق کی حکومت کو ووٹ دیتی ہے, اور چڑھتے سورج کے پجاری ہے. لیکن میں دعوے کے ساتھ اللہ کے حکم سے اور میرا اپنا جو پولیٹیکل جو تجربہ ہے اس کے مطابق کہتا ہوں کہ اس دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ گلگت بلتستان میں ناکام ہوگا. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو ہماری پارٹی چھوڑ کے یا جو دیگر پارٹیوں کو چھوڑ کے صرف ایک حکومتی ٹکٹ کے لیے گئے ہیں, ان کے ہاتھ چلیں جی تو ابھی وقت بھی بتائے گا اور عوام خود فیصلہ کرے گی. بہت شکریہ اشرف صدر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہاں پر محمد اشرف صدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ مسلم لیگ نون کے صوبائی ترجمان بھی ہیں, اور انہوں نے جو ابھی اس وقت گلگت بلتستان میں سیاسی ہلچل مچی ہوئی ہے اور جس طرح سے عوام کو جو ہے وہ ووٹ جس طرح سے طلب کیا جا رہا ہے اس انداز کو بھی اچھے طریقے سے پیش کیا. سو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر.